دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور زمانے کے دلالات بدل سکتے ہیں۔ آپ حضرات اگر بدل جائے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمہ قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اللہ کے بندوں پر کرم دیکھ رہا ہوں، بڑھتے ہوئے ایمان کے قدم دیکھ رہا ہوں، باطل کے فنا ہونے کا آثار ہے لوگوں، آج کی اس بزم میں اللہ کی رحمت دیکھ رہا ہوں۔ آئیے دوستو اس وقت آپ ہمارا ساتھ دیں کہ جو بھی ہمارے رسول پاک سے سیٹلمنٹ ہو گیا، سبحان اللہ کہیے، جو بھی میرے رسول پاک سے سیٹلمنٹ ہو گیا، سمجھ لو جنت بھی اس کے اوپر پرماننٹ ہو گیا۔ اور جو ٹکرایا نبی سے تاریخ ہے گواہ، جو ٹکرایا نبی سے تاریخ ہے گواہ، دونوں جہاں میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تڑپ کے سبحان اللہ کہیے، دونوں جہاں میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا حضرت عبدالصمد صاحب ابھی ایک بات بہت قیمتی بتا رہے تھے، سن رہے تھے آپ لوگ؟ سلام کے متعلق بتا رہے تھے، نبی کی سیرت کے متعلق بتا رہے تھے کہ سلام کو عام کیجئے، سلام کسی کے لیے خاص نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے۔ شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، بیٹا باپ کو سلام کرے، باپ بیٹا کو سلام کرے، ہے نا، بیٹی ماں کو سلام کرے، ماں بیٹی کو سلام کرے۔ سلام کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اچھا آپ لوگ ایمانداری سے بتائیے، اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں؟ میں زیادہ تر دیکھتا ہوں شوہر جو ہوتا ہے نا، وہ تو اپنے آپ کو پرائم منسٹر سمجھتا ہے، بیوی کو جلدی سلام نہیں کرتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم کون سا کھیت کا ملے ہیں؟ وہاں کا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں میں چلتے تھے، جب مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچے کو سلام کرنے میں پہل کر دیتے، مزدور کلاس کے انسان کو سلام کرنے میں پہل کر دیتے، بڑھ کلاس کے انسان کو سلام کرنے میں اللہ کے نبی پہل کر دیتے۔ ہم کون سا کھیت کا ملئی ہیں؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، وہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب کو، اپنا محبوب کو اتنا بڑا مقام دیا تھا، اتنا بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، دوستو بڑی غوری کی بات ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ محمد میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، اے لوگوں، دنیا والوں، مکہ والوں، مدینہ والوں، میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگی ہے۔ جب میں مکے کی گلیوں میں چلتی ہوں، پتھریلی زمین جب میرے قدموں سے لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پتھر نہیں، گلاب کا پھول محسوس کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ محمد میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، میرے بدن کے اندر آیا ہے، لوگوں، دنیا والوں، میں جب رات کی تاریکی میں بستر پر سو جاتی ہوں تو یہ چاند ستارے عقیدت کے ساتھ مجھے سلام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس نبی کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اس نبی کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ حضرت آمنہ آگے فرماتی ہے، جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں میں پانی لانے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اچھل کر مجھے استقبال کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں جب مکے کی گلیوں میں چلتی ہوں تو پتھریلی زمین جب میرے قدموں سے لگتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پتھر نہیں، گلاب کا پھول محسوس کرتی ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، دوہر والوں، بیداری والوں، سکھیار والوں، غور سے سنو، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہی بہترین سانچے میں نقشہ کھینچا اپنے نبی کے بارے میں۔ اللہ نے قرآن میں الف لکھا تو نبی کو امین بنا دیا، اللہ نے قرآن میں با لکھا تو نبی کو بصیر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں تا لکھا تو نبی کو تنویر بنا دیا، اور اللہ نے قرآن میں تا لکھا تو نبی کو ساقی بنا دیا، اللہ نے قرآن میں جیم لکھا تو میرے دوستو نبی کو جمیل بنا دیا، خوبصورت بنا دیا، اللہ نے قرآن میں ہا لکھا تو نبی کو حلیم بنا دیا، اللہ نے قرآن میں خا لکھا تو نبی کو ختم الرسول بنا دیا، اللہ نے قرآن میں تا لکھا تو نبی کو داعی بنا دیا، اللہ نے قرآن میں تا لکھا تو نبی کو ذاکر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں را لکھا تو نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا، اللہ نے قرآن میں دال لکھا تو نبی کو ذاکر بنا دیا، اللہ نے قرآن میں سین لکھا تو نبی کو سراج منیرہ بنا دیا، اللہ نے قرآن میں بڑی سین لکھا
دوستو تو نبی کو شاکر بنا دیا، اور اللہ نے قرآن میں صادق لکھا تو نبی کو صادق اور سچا بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں صادق لکھا تو نبی کو ضامن بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں تا لکھا تو نبی کو طارق اور طاہر بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں ظا لکھا تو نبی کو ظفر بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں عین لکھا تو دوستو نبی کو عابد بنا دیا، اور اللہ نے قرآن میں غین لکھا آگے تو نبی کو غیور بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں فا لکھا تو نبی کو فاتح المکہ بنا دیا۔ سبحان اللہ کے توجہ۔ اللہ نے قرآن میں قاف لکھا تو نبی کو قوی بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں چھوٹی قاف لکھا تو نبی کو کریم بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں لام لکھا تو نبی کو لعیق بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں میم لکھا تو دوستو نبی کو منیر بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں نور لکھا تو نبی کو نذیر بنا دیا، اور اللہ نے قرآن میں ہا لکھا تو نبی کو حاکم بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں یا لکھا تو نبی کو یاسین بنا دیا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کا مقام اور مرتبہ۔ میرے دوستو میرے بزرگوں، اس لیے کہا ہے کہ اگر کوئی پیدا نہ ہوتا اس عالم ایجاد میں سرور، زمین پہ سرور عالم اگر پیدا نہ ہوتے، میرے دوستو میرے بزرگوں، دنیا کے سارے سخنور بھی اکٹھا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، اور آپ کے جوتے مبارک کی تو بہت دور کی بات، آپ کے چہرے مبارک کی تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ آئیے دوستو، اب ہمارے بیچ ہمارے درمیان مقرر شعلہ بیان، خطیب ذیشان، فاضل نوجوان حضرت اقدس مولانا مفتی اظہار صاحب القاسمی بانی محتمین دارالعلوم کشن گنج و عظیم ہستی ہمارے دائش پر تشریف فرما چکے ہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ وہ شخصیت ہے جو یقیناً ظالم کے چہرے کو بے نقاب کر دینے والا، اور اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ حسن اخلاق سے دینے والا، قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے والا وہ عظیم ہستی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں کچھ اس انداز کے ساتھ حضرت والا کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ مقرر عظیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شادمہ کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے، مقرر ذوق چلے آؤ، خطیب ذیشان چلے آؤ۔